یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ ہم لوگ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کا ہمیں موقع بخشا کہ ہم لوگ خداوند کا زندہ اور مقدس کلام سن سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نئے یروشلم میں نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو نئے یروشلم میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا 21واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ادھر لکھا ہے، اور اس میں یعنی کہ نئے یروشلم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے، جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکیزگی کی اور ناپاکی کی بات کی تھی کہ خداوند اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ پاک ہو جاؤ، آپ پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ ہم نے خداوند کے پاس جانا ہے۔ تو وہ ادھر بھی وہی بات کر رہا ہے کہ نئے یروشلم میں وہ لوگ نہیں جا سکتے جو کہ ناپاک لوگ ہیں۔ لکھا ہے کہ کوئی ناپاک چیز ادھر نہیں جائے گی، اور کوئی ایسا شخص جو کہ گھنونے کام کرتا ہو، برے کام کرتا ہو یا الٹی سیدھی باتیں کرے، جھوٹی باتیں کرے، وہ نئے یروشلم میں نہیں جا سکتے، ان کا حصہ نئے یروشلم میں نہیں ہے۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں ان کاموں سے دور جانا ہے تاکہ ہم جلد از جلد اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کریں، یعنی کہ نئے یروشلم میں ہم جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب دیکھیں گے اور اس کی 15ویں آیت میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ یعنی کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بھی نئے یروشلم میں نہیں جائیں گے، یہ باہر ہی رہیں گے۔ تو آئے میرے عزیزوں، اگر ہم میں سے کوئی شخص ابھی بھی بت پرستی میں ملوث ہے، ابھی بھی وہ خون ریزی پر اترا ہوا ہے، ابھی بھی وہ حرام کاری یا جادوگری میں ہے، تو اس کو چاہیے ابھی وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف پھرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ بحال کیا جائے، تاکہ خداوند اس کو نئے یروشلم میں لے کے جائے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، دنیا کا انت پہنچ گیا ہے، خداوند کا دن آنے والا ہے۔ تب ہمیں موقع نہیں ملے گا، خدا نہ کرے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لوگ خدا کے زندہ کلام کے مطابق چلیں اور اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں خداوند یسوع مسیح کی پاک اور کامل مرضی کے وسیلہ سے، کیونکہ جب ہم اپنی روح، جسم اور جان خداوند کو دے دیں گے تو وہ ضرور ہے کہ ہمارے راستے بنائے گا۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، کیونکہ جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ خداوند کا دن آنے والا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، آسمان زمین، یہ ختم ہو جائیں گے۔ جس جگہ پہ ابھی ہم ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہے دوسرا پطرس، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 9 سے 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ خداوند کا دن آنے والا ہے، لیکن ابھی تک تو خداوند کا دن نہیں آیا۔ لیکن خداوند کا کلام ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا 13ویں تک۔ دوسرا پطرس 3 باب 9ویں آیت سے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک
حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں پاک چال چلن اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ 12ویں آیت، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ یعنی کہ اس دن بڑی آگ ہوگی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ان کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ تب خداوند جب ان کو بالکل تباہ کر دے گا، تب وہ آسمان سے اوپر سے نیا یروشلم اتارے گا، نئی آسمان اور نئی زمین اور نیا آسمان اتارے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں بھی یہ کدھر لکھی ہے، 13ویں آیت، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی ہوئی ہے۔ ادھر نیا آسمان ہے، وہی نئی زمین ہے، ادھر راست بازی بسی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر لکھا ہے کہ خداوند آسمان سے اتارے گا۔ یہ مکاشفہ 20 باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا بلکہ 21 باب ہے، 21 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ یعنی کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم دوسری آیت کا پہلا حصہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نئے یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد بپتسمہ لیں، اعمال 2 باب اور اس کی 38 آیت کے مطابق، جس طرح مرکز 16 باب اور اس کی 16ویں آیت کے میں بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ ہم نئے یروشلم میں جا سکیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم نئے یروشلم میں نہیں جا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ ہم پہلے یوحنا کی انجیل میں چلیں گے، خداوند یسوع مسیح کے منہ کی بات کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب ہے اور اس کی 3 سے 6 آیت تک میں پڑھوں گا۔ یہ فریسیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام نکودیمس تھا۔ وہ ایک خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا، اس نے سوال کیا تھا خداوند یسوع مسیح سے۔ میں پہلی آیت سے ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو سمجھ لگ سکے۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 1 سے 6 آیت تک دیکھیں گے۔ لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا اور فریسیوں کا تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ آئے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی کہ اندر جانے کی تو دور کی بات ہے، وہ خدا کی بادشاہی کو دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ نکودیمس نے اس سے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ شاید ہم اپنی ماں کے پیٹ میں سے دوبارہ پیدا ہوں گے تو جو بچپن میں ہمیں مخصوص کیا جاتا ہے شاید اس وسیلہ سے ہم لوگ دوبارہ اس میں نئی یروشلم میں داخل ہونے کا ہمیں چانس مل سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا اس کو ہم دیکھتے ہیں، 4 آیت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ نکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تو
تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں جسم سے بھی پیدا ہونا ہے، ہمیں روح سے بھی پیدا ہونا ہے، تاکہ ہم لوگ نئے یروشلم میں جا سکیں، ہم لوگ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں۔ اور یہ نجات کے لیے کہاں لکھا ہے کہ ہم لوگ نجات حاصل کریں گے؟ بپتسمہ کے وسیلہ سے، تاکہ ہم اس نئے یروشلم میں جا سکیں۔ مرکز 16 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کس نام سے ہمیں بپتسمہ لینا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور ادھر لکھا ہے اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یعنی جسم سے بھی پیدا ہونا پڑے گا اور روح سے بھی پیدا ہونا پڑے گا، یعنی کہ پاک روح حاصل کرنی ہوگی، تاکہ ہم لوگ خداوند کے پاس جا سکیں۔ پھر اس کے بعد پاکیزگی بھی اختیار کرنا ہوگی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سب ٹاپکس کو علیحدہ علیحدہ طور پہ آپ تک پہنچائیں اور ان کی پوری ورسز کو ساتھ لے کے آئیں، تاکہ آپ لوگ اس چینل کے ذریعہ سے آپ لوگ ان سب ٹاپکس کو تیار کر سکیں اور خداوند آپ کی مدد کر سکیں۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پہ خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔